اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ملک مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 30 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ نازل ہونے کے اعتبار سے 77ویں نمبر پر ہے، لیکن تلاوت کے اعتبار سے 67 نمبر پر ہے، اور سورہ طور کے بعد نازل ہوئی ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ جس نے موت اور زندگی پیدا کی تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے عمل والا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اور وہ زبردست ہے، بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ الَّذِي خَلَقَ 7 سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا، جس نے بنائے 7 آسمان اوپر تلے۔ ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، آپ رحمان کے بنانے میں کوئی خلل نہیں دیکھو گے۔ فرجع البصر هل ترى من فطور، پھر نگاہ ڈال کر دیکھ لیجئے کہ کہیں آپ کو کوئی خلل نظر آتا ہے۔ ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، پھر بار بار نگاہ ڈال کر دیکھیے، نگاہ ناکام تھک کر تمہاری طرف واپس آ جائے گی۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور ہم نے قریب کے آسمانوں کو چراغوں سے سجایا ہے، اور ہم نے ان کو شیطانوں کے مارنے کا ذریعہ بنایا ہے، اور ہم نے ان کے لیے دوزخ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ سورہ ملک، اس کی فضیلتیں بڑی حدیث شریف میں آتی ہیں، سنتے جائیے۔ ایک حدیث میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی کتاب میں ایک سورت ہے جس میں صرف 30 آیات ہیں، یہ آدمی کی سفارش کرے گی یہاں تک کہ اس کو بخش دیا جائے گا۔ سنن ترمذی، سنن ابو داؤد، ابن ماجہ اور مسند احمد میں یہ روایت موجود ہے۔ دوسری روایت میں ہے، قرآن مجید میں ایک سورت ہے جو اپنے پڑھنے والے کی طرف سے لڑے گی حتیٰ کہ اسے جنت میں داخل کروائے گی۔ مجموع الزوائد میں اور دوسری حدیث کی کتابوں میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ سنن ترمذی کی روایت میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے قبل سورہ الف لام میم سجدہ اور سورہ ملک ضرور پڑھتے تھے۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ سورہ ملک ہی المانعۃ من عذاب القبر، یہ سورہ ملک عذاب قبر سے روکنے والی ہے، یعنی اس کا پڑھنے والا امید ہے کہ عذاب قبر سے محفوظ رہے گا، بشرطے کہ وہ احکام و فرائض اور اسلام کا پابند ہو۔ یہ سورت رات کو پڑھنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اہم بات یہ ہے کہ اللہ کے سارے احکامات کو پورا کرنا چاہیے۔ صرف سورتوں کو پڑھ لینا یہ کافی نہیں ہوتا، سارے احکامات کو پورا کرتے ہوئے آدمی پڑھے تو یہ صورتیں، یہ تلاوت بہت فائدہ پہنچاتی ہے۔ اور ستاروں کے بارے میں کہا تو یہاں ستاروں کے 2 مقصد بیان کیے گئے ہیں۔ ایک آسمانوں کی زینت، کیونکہ وہ چراغوں کی طرح جلتے نظر آتے ہیں۔ دوسرے، شیطان اگر آسمانوں کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں تو شرارہ بن کر ان پر گرتے ہیں۔ تیسرا مقصد ان کا یہ ہے، جسے دوسرے مقامات پر بیان فرمایا گیا ہے، کہ ان سے بر و بحر میں
راستوں کی نشاندہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کے دین پر چلنے کی پوری توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔